بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حال ہی میں پیش آنے والے اس واقعے نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جب ایک گستاخ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا تھا اور لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے، کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا، تو پھر وہاں پر موجود ایک اونٹ نے اس بے حرمتی کرنے والے کا کیا حال کیا، یہ آپ آج کی ویڈیو میں خود دیکھیں گے۔ دوستو، یہ کلپ اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گستاخوں کو اپنی بے زبان مخلوق سے بھی ان کو سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کا ایمان تازہ کر دے گی، اس لیے اس واقعے کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہمیشہ ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ کے کلام یا پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے دشمنی کی، اس کا انجام دنیا میں بھی عبرتناک بنا دیا گیا ہے اور آخرت میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ کے اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے، ان سے عداوت رکھے اور توہین و تمسخر کا نشانہ بنائے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی پیغمبر یا ولی سے دشمنی کی، اس کے ساتھ میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فیل میں ذکر ہے کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو سینکڑوں ہاتھی لے کر حملہ آور ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طیر ابابیل ان کو بھیج کر سارے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ دوستو، آئیے اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی شروعات میں کیا تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ بھارتی ریاست راجستھان کے ضلع ہارمر کی حدود میں منگتا نامی گاؤں میں ارجا نامی ایک غیر قوم شخص رہتا تھا۔ دوستو، راجستھان کا ایک بڑا علاقہ صحرا اور پہاڑی سلسلہ پر قائم ہے۔ ان علاقوں میں بسنے والے گاؤں دیہات اور قصبے کے بیشتر آبادی شتربانی کے پیشے سے وابستہ ہے۔ اس گاؤں میں دوستو ایک عبید اللہ نامی مسلمان جو کہ گزارا کرنے کے لیے بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک اونٹ بھی پال رکھا تھا، مگر اس کی آمدنی کا ذریعہ کھیتی باڑی سے تھا۔ دوستو، عبید اللہ 5 وقت کا نمازی اور نیک اور پرہیزگار شخص تھا اور کھیتی گرستی کے دوران اکثر قرآن پاک کی تلاوت با آواز بلند کیا کرتا تھا، اور ہمیشہ اس کا اونٹ قریب ہی کسی پیڑ کے ساتھ بندھا ہوتا تھا جو بڑے ہی جستجو کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سنتا تھا۔ دوستو، منگتا گاؤں میں ارجا رام کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا جو کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی کیا کرتا تھا۔ ارجا رام نے کچھ عرصے سے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ اکثر مجمع اکٹھا کرتا جس میں اس کی تنظیم کے دوسرے لوگ بھی اکٹھا ہوتے تھے، اور چونکہ اس گاؤں میں مسلمان کی تعداد کم تھی تو ان کے گھروں یا پھر مسجدوں کے سامنے لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور ارجا رام قرآن پاک کے بارے میں نعوذ باللہ اول فول بکنا شروع کر دیتا، اور کوئی مسلمان اسے روکنے کی کوشش یا غصہ کرتا تو وہ سب لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ دوستو، یہ اسی رمضان جمعے کے دن کی بات ہے جب عبید اللہ اپنے جانوروں کو چرا رہا تھا اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھا تو انہی انتہا پسند غیر قوموں کا گروپ وہاں پر جمع ہو گیا۔ ان لوگوں نے آوازیں دے کر گاؤں کے اور لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا۔ عبید اللہ قریب بیٹھ کر یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ ارجا رام مجمع کے درمیان کھڑا قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہا تھا اور نعوذ باللہ اول فول بک رہا تھا۔ عبید اللہ کو للکار کر کہنے لگا کہ تم نعوذ باللہ اندیکھی خدا کی عبادت کرتی ہو اور ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے خداؤں کو پتھر کا بول کر ان کی توہین کرتی ہو۔ آج میں تمہاری اس نعوذ باللہ جھوٹی کتاب کو جلانے والا ہوں، تو تم نے اور تمہارے خدا میں اگر ہمت ہے تو اس کو بچا لو۔ کہو اپنے اللہ سے کہ کوئی معجزہ دکھائے، اپنے سچے ہونے کا ثبوت دے، مجھے کسی طرح اس کتاب کو جلانے سے روک دے۔ دوستو، عبید اللہ ایک شریف نوجوان تھا۔ اس کو غصہ تو شدید آیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سب چاہتے یہی ہیں۔
مگر آج بات صرف باتوں تک محدود نہ تھی، کیونکہ وہ گستاخ کتاب کو جلانے کی بات کر رہا تھا۔ عبید اللہ اسی وقت اللہ کو دل سے پکارنے لگا کہ یا اللہ تو ہی مدد فرما اور بتا دے ان لوگوں کو کہ کتاب اور تو سچ ہے۔ اللہ میں کمزور ہوں، تو ہی ان گستاخوں کو اس کی گستاخی سے روک دے، تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ دوستو، دوسری جانب بہت زیادہ مجمع کے درمیان کھڑا قرآن پاک پر تیل چھڑک رہا تھا اور مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا، اور اس کے ساتھ مجمع بھی ہنسی مذاق کر رہا تھا، اور بہت سارے لوگ اس سارے واقعے کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ وہ گستاخی کرتا اور ماچس کی تیلی کو جلاتا، اللہ نے ایسا معجزہ کر دکھایا کہ وہاں پر موجود سب غیر قوموں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ ہوا کچھ یوں دوستو کہ عین اسی وقت عبید اللہ کا اونٹ بھڑک گیا اور اس نے ایک ہی جھٹکے سے اپنی رسی توڑی اور بھاگتا ہوا ارجا کے سر پر پہنچ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ ارجا رام کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا، اس اونٹ نے غصے میں ایک ہی چپیٹ میں ارجا رام کی گردن اپنی منہ میں دبوچ لی۔ یہ دیکھ کر مجمع کے لوگ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے، مگر اونٹ کے غصے نے انہیں دور ہی کھڑا رہنے پر مجبور کر دیا۔ اسی دوران بلبلاتا ہوا اونٹ ارجا کی گردن کو دبوچ کر اس کو زمین پر پٹک چکا تھا، جیسے کہ یہ منظر آپ خود بھی ویڈیو پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس گستاخ کی گردن اونٹ نے اپنے دانتوں سے چبا ڈالی، اور جب تک ارجا کی جسم سے جان نہیں نکل گئی اس نے ارجا کو نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد جب وحشی اونٹ نے مجمع کو دیکھا تو سارے مجمع کی ڈر کی وجہ سے دوڑ لگ گئی۔ دوستو، یہی واقعہ ہے جسے دیکھ کر وہاں موجود بہت ساری غیر قوموں نے توبہ کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں پیش آنے والا یہ ایمان افروز واقعہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں لازمی شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا۔ اور دوستو، آخر میں آپ سے ایک بات پھر سے ہم گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ہر وقت ملتی رہے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں دوستو، تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔